صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ جو تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں نا، MBS کے، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جناب عاصم منیر صاحب کے، اور ہمارے جو حکومت ہے کہ یہ پاکستان کی قیادت بڑی دانش مندانہ اور دلیر، اور اس کے بعد اب ایران کے متعلق بھی کہ ایران نے بڑی دلیری سے جنگ لڑی، ایران ایک بہادر قوم ہے، اور ایران سے جو چین تیل بھی خرید سکتا ہے، اس کے ساتھ بھی ایک تو صدر ٹرمپ ویسے ہی بزنس مائنڈ ہے اور جنگوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں ظاہر ہے، لیکن کچھ کبھی کبھار ایسے موڑ بن جاتے ہیں کہ انسان کو جنگ میں جانا پڑتا ہے۔ یہ آپ نے صدر ٹرمپ کا رویہ دیکھ بھی لیا ہوگا ایران اور اسرائیل جنگ میں، کہ ہم جنگ میں جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے، جائیں گے بھی نہیں، پھر حملہ کیا، پھر اس کے بعد فوری معافی تلافی اور رفع دفع معاملہ کر دیا۔ اب صدر ٹرمپ کے جو مشیر ہیں مشرق وسطیٰ کے لیے، اسٹیو وٹکوف، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح صدر ٹرمپ کے پہلے دور میں متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش، سوڈان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اس کے پہلے تو ظاہر ہے اور عرب ممالک کے بھی ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں کہ لیبیا، ترکیہ۔ اب جو انہوں نے کہا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بہت آنے والے دنوں میں کئی ایسے ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے جن کے بارے میں کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور جن کے بارے میں کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا نا، بے شک انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا وہ دو ممالک ہیں، نمبر 1 سعودی عرب اور نمبر 2 پاکستان۔ یہی ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے پہلے سعودی عرب تسلیم کر لے، وہ تو کوشش کرتے ہیں نارملائز کرنے کی چیزیں سعودی عرب خود بھی، اور اس کے بعد پھر پاکستان کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی۔ یہ بات تو ہم یہاں رکھتے ہیں، اب آتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے یا نہیں۔ میرا خیال ہے اگر فلسطین کی ریاست کا قیام اور اس کے تحفظ کا کوئی یقینی بنا دیا جائے تو پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ تقریباً 1 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اولاد ابراہیم لہو لہو۔ بنیادی طور پر تو ہم اولاد ابراہیم میں سے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آگے جو نسل چلی اس میں سے ہیں۔ تو بنیادی طور پر تو مسلمان، یہودی اور عیسائی، مسیحی جنہیں کہتے ہیں، وہ تو کزن ہی ہیں آپس میں ایک لحاظ سے۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ اگر طاقت کے زور پر یہ سلسلہ چلتا رہا، ارض فلسطین نبیوں کی سرزمین بھی کہلاتی ہے، تو یہ تو سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ واحد حال اس کا دور ہستی حالی ہے۔ دیکھیں، اگر ہمارے وبائے قوم نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل مسلمانوں کی وہ کہہ لیں پشت میں وہ خنجر ہے، وہ گھونپا گیا ہے، اور ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، ڈیفینیٹلی کرنا بھی نہیں چاہیے اس وقت تک جب تک فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام ممکن نہیں ہوتا یا آن گراؤنڈ اس کے قیام کو یقینی نہیں بنایا جاتا۔ اور اس وقت کے بعد، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو میرا نہیں خیال پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی مذائقہ ہے۔ اور دنیا کو اگر امن کی طرف جانا ہے تو یہ جو بڑے بڑے مسائل ہیں، اگر ان کا کوئی حل تو نکالنا ہے نا۔ آپ اس طرح تو نہیں چل سکتا کہ جو طاقت میں آئے وہ آپ قبضہ کر لیں۔ جتنے بھی مسائل ہیں، وہ چاہے فلسطین کا ہو، چاہے کشمیر کا ہو، چاہے یورپ میں جو ترکیہ اور یونان کا ہے، وہ جو مسئلہ قبرص جسے کہتے ہیں، اس کے بعد ابھی ریسنٹلی آخری 2 سال میں یوکرین روس جنگ، تو یہ جنگوں سے جان چھڑانا بنیادی طور پر ہر حکومت کا یہ موٹو ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی سے جب طاقت آتی ہے تو اس کا ایک اپنا نشہ ہوتا ہے۔ جب آپ طاقتور بن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو آپ امن کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا جب آپ طاقت کے ایوان پر یا طاقت کے اس اقتدار کے ایوانوں پر یا طاقت کے مرکز پر بیٹھ جاتے ہیں تو کیا اس وقت آپ کا وہی نقطہ نظر رہتا ہے، وہی تھیوری رہتی ہے کہ نہیں آپ بھی دنیا میں پیار، محبت، امن، تجارت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے؟ میرا خیال ہے یونائٹڈ نیشن اس معاملے میں آخری اپنے قیام سے لے کر 1945 سے لے کر اب تک ناکامی نظر آئی ہے۔ اس کو کامیاب بنانے کے لیے عالمی ادارے ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ تاکہ عالمی جو معاملات ہیں وہ تسویہ طلب معاملات ہیں وہ حل کیے جائیں، لیکن وہ کوئی بھی معاملہ
جہاں کمزور کا ہوتا ہے. دیکھیں طاقتور تو وہ یونائٹڈ نیشن کا ممبر ہے نہ ہو، یا کہ جہاں کوئی بھی ایسے ادارے جو اقوام عالم اپنی بہتری کے لیے بناتی ہے اس کا ممبر ہو یا نہ ہو، طاقتور تو اپنے مسائل حل کر لیتا ہے. یہ ہوتے ہی بنیادی طور پر کمزوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہوتے ہیں، اور اس میں اقوام متحدہ مکمل طور پر ناکام رہی ہے. دنیا میں جس طرح کے حکمران سامنے آ رہے ہیں اس میں بھی عام عوام پبلک عام لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا عمل دخل ہے. یہی لوگ عوامی نمائندے چنتے ہیں، تو کیوں نہیں سامنے ایسے لوگ آتے جن کی سوچ ایک مثبت طرز عمل وہ رکھنے والے لوگ سامنے آئیں، وہ اقتدار کے وہاں تک پہنچیں، تو پھر یہ ہو بھی سکتا ہے. ظاہر دنیا ہے کسی ایک پوائنٹ پر اکٹھا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ گھر میں بندہ اکٹھا نہیں ہوتا، تو ساری ملک اپنے اپنے ممالک میں پھر ساری ممالک کو اکٹھا کرنا کیونکہ آسان کام نہیں. لیکن جتنے بھی تصفیہ طلب معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بڑے دل گردی اور جرت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اپنے کئی دفعہ اپنے جو لانگ ٹرم مفادات ہیں ان کو قربان کرنا پڑتا ہے، لیکن ایسے لانگ ٹرم مفادات جو انسانی جانوں کے ضیاع کا سبب بنے، میرا خیال ہے ساری دنیا کو متحد کر. اور یہ اس وقت تک ممکن ہے جب تک آپ رنگ نسل اور مذہب سے ہٹ کر نہیں سوچیں گے، خالصتاً انسانی بنیادوں پر انسانیت کی بنیاد پر سوچیں گے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اس میں بھی کچھ بہتری نکلے. تسلیم کرنے میں کوئی پرابلم نہیں، لیکن اگر فلسطین کا مسئلہ جوں کا توں رہتا ہے تو پھر تو وہی ہے کہ تا قیامت لگے رہیں اور جنگی ماحول میں رہیں. لیکن اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے، نہیں کیا جا سکتا. تکلیف نہیں. اللہ حافظ.